آواز ہے آقا غلام آ رہا، آقا غلام آ رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ایک لمحے کے لیے کہتے ہیں قبر اطہر میں انسان کو روح لوٹائی جائے گی۔ کس لیے لوٹائی جائے گی؟ کہ وہ سرور کائنات کا دیدار کر لے۔ اکثر مشہور ہے جی 3 سوال پوچھے جائیں گے، 3 سوالوں کی تک ہی نہیں بنتی، کوئی 3 سوالوں کی تک نہیں بنتی، چاہے امام بخاری لکھے۔ کہتے ہیں جی تیرا رب کون ہے؟ ظاہر ہے ہندو بھی کہے گا میرا رب وہی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ بھی کہے گا، ابو جال بھی کہے گا میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، مرزائی بھی کہے گا میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، عیسائی بھی کہے گا، یہودی بھی کہے گا۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ کوئی اس سوال سے پار نہیں ہو سکتا، نہ پہچان ہو سکتی ہے۔ دوسرا سوال کہتے ہیں جی پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ پھر بات اڑ جائے گی، مرزائی کہے گا میرا بھی دین اسلام ہے، اور ہم کہیں گے میرا بھی پھر کیا بنے گا؟ اہل حدیث گستاخ رسول بھی کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ نہیں ہوتا۔ میری بات سنیں، سوال ایک ہی ہوگا، اور سوال اس سے ہوگا جو میرے آقا کو نہیں جانتا، جو جانتا ہے وہاں سوال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اسے مجھے ہی دیکھا، جس نے قبر اطہر میں سرور کائنات کو دیکھا اس نے سرور کائنات ہی کو دیکھا ہے نا، اور تو کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ یہ جتنے یا رسول اللہ دے تسی مریل نعرے لا رہے ہو، میری گل غور نہ سن، میری بات غور سے سنیں۔ جب قبر اطہر میں میرے سرور کائنات سامنے ہوں گے مریل نعرے لگیں گے، اللہ کی قبر، مومن کی قبر گونج رہی ہوگی نعروں سے، آوازیں آ رہی ہوں گی، رقص میں ہوگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ فرشتے نظارہ دیکھ رہے ہوں گے، سوال پوچھنے کی گنجائش نہیں ہے، غلاموں سے سوال نہیں پوچھے جاتے، وہ کوئی اور ہوں گے جن سے سوال پوچھے جائیں گے۔ ہم تو عرس منانے آئے ہیں۔ آج کے دن اللہ کا ایک ولی کامل، بڑی وہ عرس والے دن، یہ اگست کے دن تھے، شعبان کے دن تھے، وہ کتنی خوشی سے، کتنی چاہتوں سے وہ اس سرزمین کی طرف جا رہا ہوگا جس چورا شریف کی سرزمین میں میرے آقا سرور کائنات کی ملاقات ہونی ہوگی، میرے قبلہ پیر ارشاد بادشاہ۔ اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، قبلہ ارشاد بادشاہ کشف القبور کے بڑے ماہر تھے۔ جس ولی کے مزار پر گئے، صاحب مزار سے ملاقات کی، بات چیت کی، اس کے حالات بیان کیے۔ کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ داتا حضور میں ساتھ جاتا رہا، تب اٹھتے تھے جب داتا گنج بخش علی حجویری اجازت دیں، بغیر اجازت کے اٹھتے نہیں تھے۔ اور اللہ کا وہ مرد درویش جب مدینہ منورہ گئے ہوں گے، صاحب بسم اللہ بسم اللہ، ماشاء اللہ صاحب تشریف لائے امیر شہباز شریف سے، اللہ پاک درجات بلند کرے۔ عرض کر رہا تھا کہ ہم عرس کرنے آتے ہیں، خوشی منانے آتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرنے آتے ہیں۔ آج کے دن خدا کا ایک نیک بندہ، اس عرس کو جو نسبت دیتے ہیں، اس دن اللہ کا ایک نیک بندہ اپنے رب سے اور رب کے رسول سے ملنے جا رہا ہوگا۔ دنیا کا گورنر بلائے اور بات ہے، دنیا کا بادشاہ بلائے اور بات ہے، صدر بلائے اور بات ہے، کائنات کا مالک بلائے اور بات ہے۔
یہ تو محبت سے کر رہا ہوں. پھر آج بڑے بڑے تنقید کسی پہ نہیں کرتا، مگر کہتے ہیں جی یہ سنی جو کچھ کر رہے ہیں بدعت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ میلاد منا رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں. واہ سونے. عرس منا رہے ہیں، بدعت. کیا برا کام کر رہے ہیں؟ سرکار کا میلاد منانا جرم ہے. دیکھو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا. رکھا کہ نہیں رکھا؟ کیوں رکھا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے نجات دی تھی، شکر کا روزہ رکھا. موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرنے کا دن آپ کے پاس ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنے کے لیے عید موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرنے کے لیے عید موجود ہے. تم مسلمان ہو، میں تمہارا پیر بھائی ہوں، مجھے بتاؤ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے لیے اس مذہب میں کوئی دن ہے؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. دوسرے نبیوں کے لیے تو تیرے پاس بڑے دن ہیں، اپنے نبی کے لیے پورے مذہب میں دن کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ شرم کا مقام ہے کہ نہیں؟ کیا یہ دین اور شریعتیں بنانے والے مسلمان تھے؟ سرور کائنات کے غلام تھے. جس شریعت میں ابراہیم علیہ السلام سے یادیں موجود ہوں، اسماعیل علیہ السلام سے یادیں موجود ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے سارے قصے موجود ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موجود ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موجود ہو. کیوں نہیں گال سن میں؟ اگر قرآن میں نہیں ذکر تو میرے نبی پاک کی پیدائش کا ذکر کوئی نہیں. پوچھئے نہ کہنے جی قرآن اس کیڑی شے نہیں، میرے آقا دا پیدائش کا ذکر ہی کوئی. فقیر ہوں، روز پوچھتے ہیں کیا نہیں ہے. خدا گواہ میں فقیر ہوں، بڑا اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہوں. ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے کہ نہیں؟ پورا ذکر ہے. اس کی ماں کو اللہ نے کہا دیکھو اپنے بچے کو تابوت میں ڈالو، صندوق میں ڈالو، دریا میں ڈال دو. وہ پورا قرآن انسان کا کلیجہ دھڑکنے لگتا ہے. دریا میں، نیل میں صندوق بھی بہتا آ رہا ہے، کنارے کنارے ماں بھی چلتی آ رہی. قرآن کیا نقشہ کھینچتا ہے، انسان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. بھلا بیٹوں کو دریاؤں کے حوالے کرنا آسان نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام ہے، ماں کی گود میں سے بات کر رہے ہیں. ماں کی معصوم بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے. فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں کتاب لے کر آیا ہوں. ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے میں رسول ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پتا ہے میرا بیٹا پیدائشی رسول ہے، خدا کے پیغام آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو نہیں پتا تھا کہ میرے گھر کون آ رہا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں میں نہیں پکڑوں گا ان مولویوں کو، کبھی زمانہ پکڑے گا. گستاخ ہے. میری بات سنیں، سرور کائنات کا میلاد مناتے ہیں. ہم دنیا سے تشریف لانے کی خوشی میں میلاد مناتے ہیں. تاب اعتراض ہوتا ہے یہ بدعت ہے. میری بات آج سنتے جائیں، آج بدعت کا میں نے جلوس نکالنا. عرس کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بدعت ہے، جی فلاں زمانے میں نہیں ہوا. بات سنیں، کسی اللہ کے نیک بندے کو یاد کرنا، بڑے سے بڑا وہابی ہو، خانے کعبے میں بیٹھا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، کیا کر رہا ہو؟ اس میں خدا کے بندوں کا ذکر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کے بندوں کو یاد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یا وہ آیتیں درمیان سے کاٹ دیں گے، کہے گا میں نے وہ آیت نہیں پڑھنی، ربا جڑے تیرے بندیاں دی شان نیچی وہ پڑھاں گا جڑی تیری شان نیچی. قرآن کریم سے وہ آیتیں نکال دے گا. خدا کی قسم دنیا کا